بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں بھائی محمد شہباز صاحب کا، جن کی دعوت پہ آج میں یہاں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ عزیزم کو اور ان کی دیگر ٹیم کو جن کی محنت سے آج ہم سب یہاں جمع ہیں، اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ساگر صدیقی سادہ کریں، سادہ نہیں ہے، بالکل جس طرح مسجد کے لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں، پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور جزیرے عرب میں صدا گونجتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی۔ تو جس کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں سبقت اختیار کیا، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ بھائی جان، حضور دنیا میں آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے، اور یہ اعزاز شرف آپ لوگوں کا میرا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے، اور اس کی بے چینی، اس کا اضطراب، اداسیاں کچھ یوں تھی کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب تھا جو روزانہ حضور کی راہوں میں اداس کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے،
اور ساتھ انہوں نے معذرت بھی کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے 300 گھر بنائی۔ ایک گھر اس نے میرے رسول کے نام کا بنایا۔ جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑے چاؤں سے بنا، بڑی عقیدت سے بنا، کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا۔ اس جماعت کے جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر احساس، آواز کم رکھے نا، پھر احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آتی ہیں اور حضور کے نام ایک خط چھوڑ آتے ہیں جس کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبا اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا اور گزرتے اتنا کہہ دیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے، اور طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے طبا نے جان دے دی۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پلکے بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ مکہ میں 53 سال گزارے، حکم آیا کہ اب آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ حضور مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام طبا نے لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر گئے نا تو کیفیت بڑی عجیب تھی۔ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور آئیں تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضور تشریف لاتے ہیں، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یار پھر میرے نبی 1000 سال پہلے کی وہ محبت کی کہانی چھیڑ دیتے ہیں کہ میری راہوں میں ایک دیوانہ خط چھوڑ گیا تھا، حضور نام لے کے فرماتے مجھے طبا کا خط دے دو۔ طبا بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں۔ آؤ ایک اور دیوانے کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ اس نام نے بھی بڑی شہرت پائی۔ میں نام عرض کرتا ہوں، اس کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں۔ فرماتے کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا اور مجھے پوچھا کہ کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی اور فیصلہ کیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی۔ اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو کہا میں کہاں جاؤں، تو اس نے مجھے نصیبین بیچ دیا۔ کہتا میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپے سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا تھا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے، اس نے مجھے ایک اور جگہ بیچ دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب یہ مرنے لگا تو سوال اس کو بھی یہی کیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی نا تو دل کی نیا ڈوبنے لگی۔
اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی سامنے۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہا سلمان میں نے کہا اب میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں بھیجوں، تو سلمان تڑپ کے کہتا پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ تو دھیان سے سنیے گا، اس عالم نے بتایا ان کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے دوڑ لگا دی، رخت سفر باندھا، سریرا بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی تو ہوئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی، کہتے بڑے دھکے کھائے، کہتے انہوں نے مجھے آگے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، کہتے وہاں غلامی کے تھپیڑے سہتا رہا، کہتے پھر اس یہودی نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں فروخت کیا۔ فرماتے اس کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہو گئی، اب اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی، انتظار کرنے لگے، ہجر کی آگ میں جلنے لگے۔ پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آتی ہیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوتے ہیں۔ سلمان کہتے میں ایک دن باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے، اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو گئے۔ قریب جا کے حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا تو اس نے منہ پہ مکہ دے مارا، خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی۔ سلمان کہتے کھانا لے کے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے بھائی؟ اصفہان سے، شام آیا، نصیبین گیا، یہودیوں کے ہتھے چڑھا، در در کی غلامی کی، کتنے دکھ سہے، آج منزل نصیب ہو گئی۔ لیکن وہ 3 باتیں پیش نظر تھی جو اس عالم نے بتائی ہوئی تھی۔ کہتے میں نے کھانا پیش کیا کہ حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے، اب اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس کو قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا بلکہ اپنے غلاموں کو دے دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتا میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے میں ایک دن حضور بقیع میں تھے اور اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہوگی۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوں نا تو حضور نے پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھکی تھی، آنکھوں میں اداسیاں بھی تھی، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ میرے نبی نے جب سلمان کی اس محبت کو دیکھا تو کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے یار۔ حضور دیوانے کو سامنے کھڑا کر کے فرماتے بتاؤ ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لایا؟ محبت کی کہانی کچھ یوں کہہ دی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یار یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے، طبا اول بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ سوال ہے دوستو آپ سے،
مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں یار، سوئے تھے بخت سولہ نکلا۔ ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے یہ سندیسے دیے، آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی، خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ہوا کے جھونکوں نے بتایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے حضرت فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز بھائی آپ کا ہے، میرا ہے، کہ ہم حضور کے غلام بن کے آئے ہیں، حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں یار۔ نبی انتظار کرتے رہے، اللہ کے لاڈلے نبی، کوہ طور پہ ہم کلام ہونے والے نبی، ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، یہ آپ لوگوں کی بات ہے، جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا ملا؟ قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یار 9 سوال ہے، ایک اور سوال کیا، ایسی امت کو پڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ اٹھاتے اس کو پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، یہ تھی قبولیت کی دلیل۔ اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اللہ نے صدقے کو قبول ہی نہیں کیا۔ بھائی جان، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے؟ یار مہربانی دیکھو کیسی ہوئی، اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچایا۔ ان کا اگر قبول ہوتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی۔ ادھر کہانی کیا، صدقہ دیا خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں ارادہ ہے، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے مسجد میں لاؤں گا، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور لاؤں گا، ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤں گا، ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا، ان کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ یہ ہے نیکی کا ارادہ۔ میں دائی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا، میں علماء کی قدم سے قدم ملا کے عمل کی راہوں پہ چلوں گا۔ یار یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نیکی کا نشہ پیدا ہونے لگا، یہاں بیٹھ کے ماضی کے اوراق پلٹ لیے، یہاں اللہ رسول کی باتیں سنی، طبیعت میں نیکی کا ماحول پیدا ہونے لگا، اور ماضی یاد آیا، کہاں بھٹکے، کہاں الجھے، 25 سال 30 سال کہاں برباد کی جوانی، اندھیروں میں بھٹکتے رہے، چوک چباروں کے راہی مسافر رہے۔ یہاں بیٹھ کے طبیعت میں گناہ سے نفرت، نیکی کی محبت پیدا ہوئی کہ اب دکھیوں کے کام آؤں گا، اب بیواؤں کے کام آؤں گا، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دوں گا۔ عمل کے جذبے آپ کے ساتھ انگڑائیاں لینے لگے۔ آپ جانتے ہو ان نیک جذبوں کا اللہ کے ہاں احترام کتنا ہے، اس کا اجر اور صلہ کتنا ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو حج کیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا حج نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا۔ ہاں اللہ تڑپتا تھا، فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ کہا اللہ میں نے کہا ایسی امت کو اللہ میں نے پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا کی جائے گی۔ وہ ایک کریں گے لکھی، ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔
بھائی جان ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، پروگرام بنا ہے، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے، منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا، میں رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، میں ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، یہ ہے گناہ کا ارادہ۔ یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھو، بھائی وہاں نیک جذبے تھے عطا کی گئی، یہاں گناہ کا ارادہ ہے، شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا، بھائی گناہ کا ارادہ ہے، یہاں فرشتے کو روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔ بھائی جان گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا بھی ہے، ہاں اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرم سار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ بھائی جان جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ بھائی یزید بستامی کتنا بڑا نام ہے، آپ کے شہر بستام میں ایک عورت گھر بناتی ہے، اداؤں سے لوٹتی ہے، کسی نے بھائی یزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتے اس راستے کو روکے، بھائی یزید مسلح لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا، اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی۔ اچھا یہاں توجہ چاہوں گا، یہ مسجد کے نمازی نہیں تھے، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے راستہ بدل رہا ہے کہ نماز کے وقت نظریں کیسے ملائیں گے، شرمندگی ہوگی۔ بھائی جان یہ طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے تھے، شراب خانے میں جانے والے تھے، علماء کی تو عزت وہ لوگ بھی کرتے تھے یار، اس وقت علماء کی تو عزت وہ بھی کرتے تھے۔ معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا، وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا، سچ آخی تے پامبڑ مچ دینے، تھوڑی سی تلخ ہے لیکن قبول کرنا ہوگا آپ کو۔ با یزید کو دیکھ کے مسجد کے نمازی نہیں، مسجد کی کمیٹی کا ممبر نہیں، طوائفہ کے ڈیرے پہ آنے والے راستہ بدلتے ہیں، کیونکہ اہل علم کی قدریں بحال تھی، عزت دیتے تھے۔ اور آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، باہر چونک میں جا کے اس کی پگڑی اچھالتے، ہاں کیا کچھ نہیں کہتے ہم۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور یہ بھی شہر کے متصل ایک چھوٹا سا دیہاتی ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک اشرہ پہلے، شاید یہاں بھی آج بھی ماحول ہو لیکن میرا خیال ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کہ جب ہماری مسجد میں ڈیوٹی لگتی تھی تو ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائی جاتی، آپ نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں، 2 ٹائم بچے پڑھانے ہیں، اور آپ نے سنتیں جو ہے وہ مصلے پہ آ کے ادا کرنی ہے، فرض پڑھ کے حجرے سے نہیں ٹوٹ جانا، کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں یقین ہوتا کہ یہ بعد میں نماز پڑھیں گے، یقین یعنی جس کو اپنے امام پہ اتنے بھی اعتماد نہیں ہے۔ خیر ہم ساری نماز کے بعد وہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، پھر لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سب سے آخر پہ رخصت ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جایا کریں 10 منٹ، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ بھج جاتے ہو، جلدی جلدی ہو جائے۔ خیر ہم پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہی یہی ہے۔ تو ان ذمہ داریوں میں ہماری کچھ اور بھی ہوتی تھی کہ آپ نے عشاء کی نماز جب پڑھنی ہے تو فوراً نکلنا نہیں، آخری بندے تک آپ نے انتظار کرنا ہے، پھر مسجد کا تالا لگانا ہے، پھر اپنے حجرے میں آپ نے جانا ہے۔ ساری ذمہ داریاں ہم بخوشی قبول کرتے ہیں۔ اور ایک اور ڈیوٹی ہوتی تھی جس پہ میں نے بات کرنی ہے، وہ جمعرات کو عصر تا مغرب ہم مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، شاید کہ ہم بھی بچپن میں کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، وہ 5-10 کا ماحول ہوتا تھا۔ دیکھیے 10 سال پہلے جس طرح لوگوں کے رویے تھے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، وہ آج بھی ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آئی، یعنی آج بھی 5-10 ہی دیتے ہیں، ترغیب دلائی جائے نا، کتوں کی لڑائی پہ 50,000 دے دیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر میں ہم یہاں ترغیب ابھی دلائے نا کہ یار مسجد کا لینٹر پڑ گیا ہے، اس پہ ہم نے سیلنگ کروانی ہے تو اٹھو یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو مشکل ہوگا نا۔ یعنی ایک عشرہ پہلے جو مزاج تھے وہ مزاج آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری عصر تا مغرب مسجد کے لیے ہم چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ اچھا میں نمازی نہیں کہوں گا، کچھ بد خصلت لوگ نا مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے، قلم کرتاس لے کے نا باقاعدہ لکھتے کس نے کتنے دیے ہیں، اور بعد میں بہانے سے پوچھتے، اچھا نوٹوں پہ نشان لگا کے بیچتے تھے، بعد میں بہانے جی کتنے پیسے ہوئے نے، 250-300 ہوا ہے، بھائی خود اکٹھے کر لو یار۔ جس شخص کو اتنا بھی اپنے امام پہ اعتماد نہیں کہ وہ آپ کی مسجد کے 400 روپے کھا جائے گا،
واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کرو پھر اس کو مسلح پہ کھڑا کرو. اگر وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو. فقہ کا مسئلہ ہے, اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے, نماز ہی نہیں ہوتی یار. جس کو مسلح پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. میرے نبی فرماتے خیار امتی العلماء, میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں. لیکن آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ جب چاہا جی چاہا چھٹی کروا دی. میں نے پچھلے دنوں تقریباً آج سے 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے ایک بچے کی ڈیوٹی لگایا, آخری سال میں وہ پڑھ رہا تھا, تو بڑی محبت سے لے گئے. لے تو اسی طرح جاتے ہیں, جناب ہمیں آپ کی ضرورت ہے. خیر وہ 1 ماہ بعد واپس آ گیا بچہ. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بڑا دل برداشتہ تھا. مجھے کہتا انہوں نے مجھے رخصت دے دی. میں نے کیا ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا میں نے صرف ظہر کا ٹائم بدلا ہے. میں نے کہا بیٹا خود ہی تو نے سوئیاں گما دی. وہ کہتا نہیں حضرت, میرے پیچھے لوگ نمازی بیٹھے ہیں اور 1 دن پہلے میں نے اطلاع دی ہے کہ کل سے جماعت 1:30 بجے نہیں 1:45 بجے ہوگی. تو اس وجہ سے ایک صاحب کہتے تو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ بھائی جان امام کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ وہ آپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی اجازت لے. اس بات کی وجہ سے اس نے اس کو مسجد سے رخصت کر دیا. میں نے اس کو کہا پتر کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, یہاں نہیں تو وہاں سے کم ہی کرنا ہے نا, ایتھے نہیں تو کدھر اور صحیح. لیکن یہ خناس ہے, دماغ میں تکبر بھرا ہوا ہے. وہ کہا ہم کہتے تو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ تو نے اس کے پاس بیٹھنا ہے, اس کے پاس نہیں بیٹھنا ہے, اس کے ساتھ کلام کرنا ہے, اس کے ساتھ کلام نہیں کرنا. ہم غلام ہیں, ہم کٹ پتلیاں ہیں. تو بھائی جان یہ ایک تلخ حقیقت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. بات کو مختصر بھی کرنا ہے. بایزید بستامی کو دیکھ کے جوان راستہ بدلتے ہیں. اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو کوئی آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید, اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے. کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں کرو, یہ دندہ ہے ہمارا کاروبار ہے. بایزید نے جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. تو فرمایا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. بایزید نے لباس دیا. فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اس کو پھر مصلے پہ کھڑا کیا, اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی. بایزید رونے لگے, یا اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا, آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. یار سجدے میں سر ہے, رحمت کی برکھا برس رہی ہے, ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں, ماضی کے اوراق پلٹ چکی ہے, کہاں بھٹکی کہاں الجھی, ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی. اب کے بار دل کے آئینے پہ ایسی چوٹ لگی کہ دل کا آئینہ ٹوٹ گیا. اب رو کے کہتی ہے اللہ اس بستی میں نہیں جانا چاہتی, مجھے معاف کر دے. اور رب کا وعدہ بھی ہے جوانوں, گناہ گار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, توبہ کا در کھلا ہوا ہے, سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا. وہ رو کے کہتی یا اللہ اس بستی میں نہیں جاؤں گی. اور اللہ کا ولی رو کے کہتے یا اللہ یہاں تک لانا, یہاں تک لانا. بایزید کا کام تھا, آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے وقت کی ولیہ بن جاتی ہے, اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. کوئی معذرت تو کرے بھائی, لیکن یہ مرنے سے پہلے ہے, مرنے کے بعد پچھتاوے کا کوئی حاصل نہیں. وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اس وقت کے پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں. یار اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے. اس دن زندگی ہی زندگی ہوگی. تو یہ مرنے سے پہلے جو آ جائے گا اللہ معاف کر دے گا. تو بایزید نے کہا یہاں تک لانا میرا کام ہے, دل کی دنیا کا بدلنا تیرا کام ہے. ایک بہت بڑا نام ہے علامہ سیدی شارح مسلم. آپ ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ فرماتے وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے, بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک, بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے, بہت بڑے فقیہ ہیں, طواف کعبہ کر رہے اور لبیک کہا تو وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. بھائی جان حج عمرہ کے لیے ہم لوگ بھی جاتے ہیں, ہماری حالت کیا عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ معذرت سے کہوں گا, ہمیں تو ڈرنا چاہیے تھا نا. ہم تو واقعی گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائیں کہ میری پاک سرزمین پہ گندے قدم نہ لگے. کیا یہ خوف ہمارے دامن گیر رہتا ہے؟ نہیں رہتا. ہم تو اللہ کے گھر میں گئے تو جناب بیت اللہ پہ نظر پڑی تو ہم نے تصویر بنائی. میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا دوران طواف کعبہ نا گزرتے لوگوں کو موبائل دیتے اور ترلا کرتے ہیں کہ یار میری تصویر بنا دے, اور بیت اللہ کی طرف منہ ہے اور دعا والی ہائت بنائی, مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں. وہاں دعا مانگی نہیں جا رہی, وہاں ترلا کر کے وہاں تصویر بنائی جا رہی ہے.
بھائی جان وہاں تو یقین جانو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں، وہاں تو کیفیات کا جہان ہے یار، جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، ہم وہاں جلوں والے کام کرتے ہیں۔ 6 فٹ کا قد ترغیب نہیں دیتا، تصویر نے کیا ترغیب دینی ہے؟ تو خیر وہ بوڑھا جو اللہ کے گھر میں تھا، جس نے لبیک کہا تو آواز آئی لا لبیک، تیرا کوئی حج نہیں۔ جو نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا پتر یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتے ہیں بابا پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا ہی کہنا تھا بھائی، رحمت خداوندی جوش میں آئی، حاطف سی آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لی۔ معاف کر دیتا ہے وہ اللہ اگر معافی مانگی جائے۔ آؤ پچھلے پہر پچھلی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا، کھلا ہے دروازہ، کسی بھی وقت آ جاؤ یار اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا، آپ عرض کرتے مالک ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ بھائی جان 9 سوال تھے اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ لیکن نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت۔ پھر کہتے ہیں اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، اجر بھی خود لے جائیں گے، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ یا کلون الفیع، وہ مال فے کھائیں گے، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ 9 دفعہ کہا اور 9 دفعہ جواب کیا آیا؟ وہ میرے پیارے، بولیے یار طبیعتوں میں نشہ پیدا ہونا چاہیے، وہ میرے پیارے، 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 وہ میرے پیارے۔ ہر سوال پہ ایک ہی جواب آیا اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سینے کا زور نہیں بھی نہ لگے گا پھر بھی چلے گا، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ بھائی جان جس قدر ناز فخر اعزاز بڑے ہوں اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے لیل و نہار ان راہوں پہ لے آئیں تاکہ ہم سے ہمارا مالک ہمارا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبے عطا فرمائے۔ میں علماء کے جرمٹ میں ابھی کچھ عرض کیا، یقیناً بڑوں کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا فخر اعزاز ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ باقی آزمائش بھی تو ہوتی نا علماء کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا، تو خیر اس میں تو مشکل سا ہو جاتا ہے۔ باقی یہ فخر ضرور ہے کہ میں اپنے علاقے کے بڑے بڑے علماء نامور علماء کی موجودگی میں کچھ عرض کر سکا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروگرام جاری رہے گا، دعا آپ فرمائیں گے، میں نے آگے جگہ حاضر ہونا ہے، یہ آپ شفقت تمامی داخلے رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں یت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں دایت پہ آسیوں تھاملا دامن مصطفیٰ آسیوں تھاملا دامن مصطفیٰ آسیوں